پیارے ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جب بات کی جاتی ہے سرور دو عالم شفیع المذنبین امام الانبیاء حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور بعثت کی تو اہل ایمان کے دل خوشی سے جھوم اٹھتے ہیں اور فرط مسرت سے اہل ایمان کے چہروں پر خوشی رقص کرنے لگتی ہے۔ کون ہے جسے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے واقعات سن کر خوشی محسوس نہ ہوتی ہو؟ یقیناً ہوتی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہر سال جیسے ہی ماہ ربیع الاول کا چاند نظر آتا ہے تو گلی گلی اور نگر نگر میلاد مصطفیٰ کی محفلیں سجنا شروع ہو جاتی ہیں، اور یہ سلسلہ 12 ربیع الاول کو اپنے عروج پر پہنچ جاتا ہے۔ اس روز کو عید میلاد النبی کا نام دیا جاتا ہے، اور جیسے عید الفطر اور عید الاضحیٰ منائی جاتی ہے بعین ہی اس روز بھی یہی سما دیکھنے کو ملتا ہے۔ لیکن بخلاف عیدین کے اس روز مسلمان دو حصوں میں بانٹ جاتے ہیں۔ ایک گروہ کہتے ہیں کہ سال کے دوسرے ایام کی طرح کا یہ بھی ایک دن ہے اور اس روز شریعت میں کوئی خاص عمل مشروع نہیں ہے، جبکہ دوسرا کہتا ہے کہ یہ دن خاص ہے اور اس دن کو بطور عید منانا شرعاً نہ صرف جائز ہے بلکہ مومن اور عاشق رسول ہونے کا ثبوت بھی ہے۔ کون درست ہے اور کون غلط، اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ ہم نے کوشش کی ہے کہ فریقین کے دلائل آپ کے سامنے پیش کی جائیں تاکہ آپ دیکھ لیں کہ کس کا موقف اور مسلک درست ہے۔ اس سلسلے میں دیوبندی اور بریلوی دونوں علماء کے کلپ پیشی خدمت ہیں، سنیں اور اپنے تاثرات سے آگاہ کریں۔ ناظرین، سب سے پہلے بریلوی مکتب فکر کے ایک وکیل کی زبانی ان کا موقف پیش کیا جاتا ہے، اسے غور سے سنیں۔ تو نا بس اوقات یہ وسوسہ بھی ڈالتے ہیں کہ جب نبی پاک مکے میں پیدا ہوئے تھے، حضور مکے میں جلوہ گر ہوئے نا، تو مکے والوں نے تو لائٹنگ نہیں لگائی تھی، جھنڈے نہیں لگائے تھے، انہوں نے تو جلوس نہیں نکالے تھے، تو تم کون ہوتے ہو؟ تو میں نے کہا بیٹا یہی بات تو ہے کہ انہوں نے نہیں لگائے تھے اسی لیے تو ہم لگا رہے ہیں۔ دیکھو جو اللہ نے انتظام کروائے اور کیے، جو فرشتوں سے کہا، اب وہ تو لوگ مانتے نہیں، چلو نہ مانو یار، کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن یہ بڑے لطف والی بات ہے۔ کہتے ہیں جو آپ صرف یہ ثابت کریں کہ جو مکے میں افراد تھے انہوں نے میلاد منایا ہے۔ میں نے کہا آپ پہلے مجھے یہ بتائیں کہ جب نبی پاک مکے میں 12 ربیع الاول کی رات آج سے 1450 سال قبل تقریباً جلوہ گر ہوئے تو اس وقت شہر مکہ میں نبی پاک کی والدہ اور دادا نکال کے بات کر رہا ہوں، محتاط جملہ ہے نا، ان کے علاوہ آپ بتائیں مکے کے اندر ٹوٹل کتنے مسلمان تھے؟ آیا جس رات پیدا ہوئے آیا کہ 10,000 تھے، 20,000 تھے، 30,000 تھے، 40,000 تھے، کتنے تھے؟ کہتے ہیں جی اس وقت تو وہ کافر تھے۔ سمجھ آئی؟ تو میں نے کہا پھر کافر نے بھی کبھی نبی کا جھنڈا لگایا ہے؟ مجھے یہی بتا دو۔ کافر بھی لائٹنگ کرے گا؟ آخر جی نہیں کرے گا۔ تو میں نے کہا اب بتائیں آپ کون ہیں؟ جی ہم تو مسلمان ہیں۔ کہ میں کہا پھر بندے دا پوت بان کافرانے کام کیوں کرنا، مسلمان والے کام کرنا۔ میں نے کہا جب حضور مکے میں آمد ہوئی تھی اس وقت تو وہ کافر تھے، انہوں نے تو کچھ نہیں کیا۔ میں نے کہا بیٹا اگر اپنی اماں کا دودھ پیا ہے اور میں اس وقت داتا نگر میں بیٹھا ہوں اور میرا چہرہ بھی تقریباً داتا صاحب کی طرف ہی بنتا ہے، تو میں نے کہا مجھے بتا جب میرے مصطفیٰ مدینے میں آئے اور وہاں آگے مسلمان رہتے تھے انہوں نے بتایا تھا کہ جب مسلمانوں میں آمد ہو تو مسلمان کرتے کیا؟ میں نے کہا یہ آپ نہیں بتائیں گے، یہ امام محمد رضا کا غلام بتائے گا، یہ الیاس قادری کا مرید بتائے گا۔ علماء تشریف فرمائے مسلم شریف کے اندر اگر یہ باتیں نہ ہوں فقیر ذمہ دار ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے جب ہجرت فرمائی نا مکہ پاک سے مدینہ تو یہ بات جانے لگے، تو آپ جب ادھر پیغام پہنچ گیا بھی حضور آ رہے ہیں، حضور آ رہے ہیں، اس جملے کو سمجھیے، حضور آ رہے ہیں، جب یہ پتہ لگا تو ہوا کیا تھا، انہوں نے ایک اپنی سپیشل فورس بنائی تھی، سمجھ آئی؟ وہ ہر روز اسلحہ سے لیس ہو کر وہ نکلتے تھے حضور کے انتظار کے لیے، اور تقریباً 8 دن یا 14 دن یا اس سے زائد دن نبی پاک کا انتظار ہوتا رہا کہ آمد ہوگی تو ہم حضور کا استقبال کریں گے، اور جس دن آمد ہوئی تو کیا ہوا؟ فرمایا فَصَعِدَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ فَوْقَ الْبُيُوتِ وَتَفَرَّقَ الْغِلْمَانُ وَالْخِدَمُ فِي الطُّرُقِ يُنَادُونَ يَا مُحَمَّدُ يَا رَسُولَ اللَّهِ۔ فرمایا جب حضور کی آمد ہوئی، توجہ رکھنا، جب حضور کی آمد مدینہ میں ہوئی تو عورتیں اور مرد چھتوں پہ چڑھ گئے، بچے اور خادم گلیوں میں نکل آئے اور وہ ایک ہی نعرہ لگاتے تھے یا رسول اللہ، صرف یہ کہتے تھے کہ ہمارے آقا جلوہ گر ہو گئے۔ میں نے کہا بیٹا مکے کے کافروں کا مزاج تجھے یاد رہتا ہے، مدینہ کے عاشقوں کا مزاج یاد کیوں نہیں رہتا؟
پیارے ناظرین، اب مسئلے کی دیوبند کے ایک ترجمان کی زبانی ان کے دلائل ملادے ہوں، یہ ہے مولانا محمد الیاس گھمنڈ صاحب۔ اچھا، عجیب بات یہ ہے، یہ ربیع الاول کی خوشیاں اور جشن منانے پہ جو دلیل بنتی نہیں ہے لیکن دلیل دیتے ہیں، اور وہ دلیل بھی چھوٹوں کی ہے، دلیل میں بھی بڑوں کو پیش نہیں کرتے۔ آج سرگودہ شہر میں میں ایک جگہ بیٹھا تھا تو وہاں ربیع الاول کی خوشی کے حوالے سے بات چلی، تو ایک صاحب کہنے لگے کہ ربیع الاول میں خوش ہونا سرکار کی آمد پہ، یہ تو مدینے کا طریقہ ہے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ آئے تھے تو مدینے والوں نے خوشی میں اشعار پڑھے تھے اور مدینے کی بچیوں نے پڑھے تھے، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی ایها المبعوث فینا جئت بالامر المطاع۔ تو دیکھیں حضور کے آنے پر خوش ہوئے تھے۔ میں نے کہا یہ بڑے تھے یا بچیاں تھیں؟ کہا جی بچیاں۔ تو میں نے کہا تم بڑوں والی خوشی مناؤ نا، بچوں والی کیوں مناتے ہو؟ یہ آپ کی دلیل مان بھی لی جائے تو پھر بچوں والی خوشی ہوئی نا، بچے خوش ہو رہے ہیں۔ میں نے کہا ہم تو خوش ہوتے ہیں لیکن آپ کی دلیل ٹھیک نہیں ہے۔ مجھے کہتے کہ کیوں؟ میں نے کہا مدینے کی بچیوں نے جو اشعار پڑھے تھے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے پر پڑھے تھے یا مکہ سے مدینہ آنے پر پڑھے تھے؟ کہا جی مکہ سے مدینہ آنے پر۔ میں نے کہا آپ جو سرگودہ خوشی منائیں گے حضور کے مکہ میں پیدا ہونے پر یا مکہ سے سرگودے آنے پر؟ کہا جی مکہ سے پیدا ہونے پر۔ تو میں نے کہا آپ کی دلیل کیسے بنی؟ دلیل تو تب بنتی کہ آپ کہتے ہیں کہ جب حضور مکہ سے مدینہ آئے تھے تو مدینہ والوں نے شعر پڑھے تھے، اب حضور مدینہ سے سرگودہ آئے تو ہم شعر پڑھتے ہیں، تو کیا آپ کے پاس آتے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں۔ تو میں نے کہا پھر آپ اس کو دلیل میں پیش کیسے کرتے ہیں؟ چلو میں نے کہا اگر آپ اس دلیل کو مان بھی لیا جائے تو پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جس دن آئے اس دن انہوں نے اشعار پڑھے، اس کے بعد حضور مکہ چلے گئے تھے یا مدینہ رہے تھے؟ کہا جی رہے تھے مدینہ۔ میں نے کہا کتنے سال؟ کہا 10 سال۔ میں نے کہا 10 سال آپ رہے تو کیا ہر سال جب حضور پہلے دن مدینہ آئے تھے جب وہ دن آتا تو ہر سال مدینے والے جشن مناتے تھے؟ کہتے ہیں نہیں۔ تو میں نے کہا آپ ہر سال کیوں مناتے ہیں؟ انہوں نے حضور کے آنے پر ایک بار اشعار پڑھے، تم ہر سال جشن مناتے ہو، تو یا تو وہ بھی ہر سال 10 سال مناتے رہتے تو آپ بھی بنا لیتے، تو دلیل کیسے بن سکتی ہے؟ مجھے آپ دلیل سمجھاؤ۔ میں نے اس لیے کہا خوش ہونا ہم بھی مانتے ہیں لیکن سوال ہے کہ خوش ہونا کیسے ہے؟ محترم ناظرین، آپ نے دونوں مسالک کے بڑے علماء کی زبانی ان کا موقف اور یقیناً ان کی باتوں کے سن لینے کے بعد آپ نے کسی ایک کا موقف اقرب الی الحق سمجھا ہوگا۔ اب آپ کمنٹ کے ذریعے اپنے تجزیہ اور رائے سے آگاہ کیجیے گا کہ کس کا پلڑا بھاری ہے اور کس کا ہلکا دکھائی دیتا ہے۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔